والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. ہماری آج کی یہ مجلس نماز کے احکام و مسائل سیکھنے کی 5ویں مجلس ہے، یعنی 5ویں نشست ہے، 5واں سیشن ہے. اس سے پہلے کے مجالس میں ہم نے بہت سارے احکام اور بہت سارے مسائل سیکھیں، جن میں نماز کے شروط کا تفصیلی اور مکمل بیان ہوا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو شرط ہیں نماز میں داخل ہونے کے لیے. اور اس کے بعد ہم نے نماز کے شروط کے تمام مسائل، لگ بھگ جو اہم اور بنیادی مسائل تھے، ان کو ہم نے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی اور اس کو ہم نے مکمل کر لیا. اب اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ ہے نماز میں داخل ہونے سے پہلے 2 چیزیں ہیں، اور وہ اذان اور اقامت. تو ان کے بھی چند ایک مسائل ہیں جن کا جاننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے. یعنی یوں تو انسان کو لگتا ہے کہ اذان و اقامت میں کیا ہے، بہت سیدھا سا مسئلہ ہے، کھڑے ہو کر کوئی اذان دے دیا اور کسی نے اقامت کہہ دی تو معاملہ ختم ہو گیا. لیکن جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تب انسان شش و پنج میں پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کرے، یہاں اٹک جاتا ہے، وہاں پہ پھنس جاتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کے یا اس عنوان کے تحت جو بنیادی مسائل ہیں انسان کم از کم ان کو سیکھ لے. تو آئیے آج کے درس میں ہماری گفتگو جو ہے وہ اذان اور اقامت کے بنیادی مسائل اور اس کے احکام کے متعلق ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے اذان کے متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ اذان کیا ہے. اذان جو ہے یہ اذان ہے، الف زال الف نون. بعض لوگ آذان کہتے ہیں، آذان نہیں ہے. اذان الف کے اوپر صرف زبر ہوگا، اذان. ٹھیک ہے. اذان یہ عربی زبان کا لفظ ہے. واضح اعلام البین، واضح طور پہ اعلان کرنا، اعلام یعنی خبر دینا، اس کو اذان کہتے ہیں عربی لغت میں. ٹھیک ہے. اور اگر شرعی اصطلاح کی بات کی جائے، یعنی شریعت میں جو ٹرم ہے اذان، اس کا کیا معنی ہے، تو ہم کہیں گے کہ اذان کہتے ہیں وہ اعلان جو نماز کے وقت کے متعلق یا نماز کے وقت کے قریب ہونے کے متعلق دی جائے، خاص ذکر کے الفاظ کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی تقرب کی نیت سے، اللہ رب العالمین کے تقرب کو حاصل کرنے کی نیت سے. یہ اذان کی اصطلاحی شرعی تعریف ہے. تو اس میں کئی چیزیں ہو گئی. سب سے پہلی چیز کہ اذان یہ اعلام ہے، یعنی اعلان ہے، خبر دینا. کس چیز کی خبر دینا ہے؟ نماز کے وقت کی خبر دینا ہے. ٹھیک ہے. یا نماز کے وقت کے قریب ہونے کی خبر دینا ہے. دیکھیے، نماز کے وقت کی خبر دینا ہے، اس میں تمام نمازیں داخل ہیں، 5 وقتہ تمام نمازیں اس میں داخل ہیں. اور یہ لفظ ہمیں بتاتا ہے، یا یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ اذان یہ وقت کے داخل ہونے کے بعد دی جائے گی، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی. اس کے بعد کا جملہ ہے یا وقت کے قریب ہونے کی خبر دینا. تو وقت کے قریب ہونے کی خبر دینے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی وقت ابھی داخل نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے اذان دی جائے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف فجر کی اذان کے ساتھ خاص ہے. تعریف میں وقت کی قربت کی خبر دینے کا جو جملہ ہے یہ صرف فجر کی اذان کی وجہ سے ڈالا گیا، ورنہ بقیہ نمازوں میں جب وقت داخل ہو جائے تبھی اذان دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے مسائل بھی آئیں گے آپ کے سامنے. اس کے بعد بذکر مخصوص، خاص ذکر کے جو الفاظ وارد ہوئے ہیں کتاب و سنت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائے ہیں، انہی الفاظ کے ذریعے سے انسان اذان دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اذان کے الفاظ کیا ہے؟ اللہ اکبر وغیرہ. اگر کوئی انسان کہے کہ
اللہ العظیم، اللہ السمیع العلیم، اللہ المحسن، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس نے اچھی بات کہی ہے نا، اچھی بات کہی ہے نا، لیکن کیا اس اذان کو شرعی اذان کہیں گے؟ نہیں. کوئی انسان یہ کہے کہ اذان کا مقصد تو نماز کے وقت کے متعلق خبر دینا ہے، لہذا مائکروفون میں انسان کھڑا ہو جائے اور یہ کہنا شروع کر دے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، سارے لوگ جمع ہو جائیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، سارے لوگ جمع ہو جائیں، اس طریقے سے ندا لگائے، ٹھیک ہے، تو کیا اس اذان کو اذان کہیں گے؟ نہیں. تو چاہے اردو میں یا عربی میں جو مسنون الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان الفاظ کے علاوہ دیگر کسی یعنی دوسرے الفاظ کے ذریعے سے اذان نہیں دی جا سکتی. اگر دی جائے گی تو اذان باطل ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا کہ تقربا الی اللہ، اذان کی تعریف میں کیا ہے کہ وہ اعلان جو اذان کے جو نماز کے وقت کے متعلق یا نماز کے قریب ہونے کے نماز کے وقت کے قریب ہونے کے متعلق ہو، خاص جو الفاظ وارد ہوئے ہیں ان الفاظ کے ساتھ ہو، اور اللہ رب العالمین کا تقرب اس میں شامل ہو، یعنی نیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہاں دو باتیں معلوم ہیں. پہلی چیز یہ کہ جو مؤذن ہوگا بغیر نیت کے اگر وہ اذان دیتا ہے تو اس کی اذان درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ گنہگار ہوگا. یا اگر نیت تقرب الی اللہ کی کرتا ہے لیکن پھر اس میں ریا داخل ہو جاتی اور اسی ریا پر وہ مکمل اذان مکمل کرتا ہے، دکھاوے کی نیت شامل ہو جاتی ہے اور اسی دکھاوے کی نیت پر وہ مکمل کرتا ہے اپنی اذان کو، تو اس کی اس اذان پر اس کو گناہ ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں اس اذان کی بنیاد پر جو نماز پڑھی جائے گی اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ مثلا کسی مؤذن نے بغیر اذان کی نیت کیے اذان دینا شروع کر دیا، یا بغیر اللہ کے تقرب کی نیت کیے، یا تقرب الی اللہ کی نیت کی لیکن درمیان میں ریا داخل ہو گیا، دکھاوے کی نیت شامل ہو گئی، یا شروع ہی سے اس کی نیت دکھاوے کی تھی کہ میری آواز بہت اچھی ہے، میں آواز میں لحن پیدا کروں گا، خوبصورت بناؤں گا اس کو تاکہ لوگ میری آواز کی تعریف کریں، تو وہ انسان تو گنہگار ہوگا. تو اس اذان کی بنیاد پر پڑھی گئی نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے جی بتائیں؟ صحیح جواب ہے نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس اذان کے متعلق جو ذمہ دار ہے وہ مؤذن ہے، اور خطا مؤذن نے کی ہے، مصلیوں نے نہیں کی ہے. اس لیے جمہور علماء کہتے ہیں کہ ان مصلیوں کی نماز ہو جائے گی. اچھا، اب اس کے بعد اقامت پر آتے ہیں. اقامہ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور اقامہ کا لفظی معنی ہوتا ہے قیام کی طلب کرنا، یعنی کہنا کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ، کسی کو کہنا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں الاقامہ. اور شرعی اصطلاح میں اقامت کہتے ہیں نماز کے لیے مخصوص الفاظ کے ساتھ کھڑے ہونے کا سوال کرنا اور اس میں اللہ رب العالمین کا تقرب شامل ہونا، اس کو کہتے ہیں اقامت، ٹھیک ہے. مخصوص الفاظ کے ساتھ، اس سے معلوم ہوا کہ اس کے بھی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، ان الفاظ کے علاوہ دوسرے الفاظ کے ذریعے سے اقامت نہیں ہو سکتی. یعنی کوئی انسان کہے کہ مثلا عربی میں کہے کہ قد حضرت یا قد حضر امامکم، تمہارا امام حاضر ہو چکا ہے، فاجتمعوا للصلاۃ، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. یا اردو میں کہے کہ امام صاحب تشریف لا چکے ہیں، سارے لوگ جمع ہو جائیں، نماز شروع ہونے والی. تو ہم کہیں گے کہ آپ کی یہ اقامت باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اقامت یہ ایک عبادت ہے، اس طریقے سے اذان ایک عبادت ہے، اقامت بھی ایک عبادت ہے اور عظیم عبادت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس میں تقرب الی اللہ کی شرط لگائی گئی. تو اس کے لیے مخصوص الفاظ ہونے چاہیے اور اس میں تقرب الی اللہ ہونا چاہیے. جس طریقے سے اذان میں اللہ کی رضامندی کی نیت شامل ہونی چاہیے، ویسے ہی اقامت میں بھی جو مقیم ہوگا، جو اقامت دے گا،
اس کی نیت میں اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا یہ شامل ہونا چاہیے۔ اور کتاب و سنت میں مؤذن کے لیے بہت سارے فضائل کا بیان ہوا ہے اور بہت عظیم فضائل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی جانب بلائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے یہ آیت مؤذن کے بارے میں، اور بھی اس کی تفسیر اور بھی کی گئی ہے، لیکن مؤذن اس عموم میں اس آیت کے معنی میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ حدیثوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اسی کے بقدر اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اس کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، اور ہر حیوان و جمادات، جتنے حیوان ہیں اور جتنے حیوان نہیں ہیں، یعنی ذی روح اور غیر ذی روح، ٹھیک ہے، نباتات اور حیوانات، یہ نباتات تو خیر ان پر استعمال ہوتا ہے جو پیڑ پودے ہوتے ہیں، آپ جمادات کہہ لیں، حیوانات اور جمادات، جتنے حیوانات ہیں یعنی جن کے اندر جان ہے، اور جتنے نباتات ہیں یعنی جن کے اندر جمادات ہیں جن کے اندر جان نہیں ہے، وہ تمام اس مؤذن کے لیے قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ وَتَشْهَدُ لَهُ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، کہ ہر سوکھی اور ہر گیلی چیز، یعنی ہر چیز دنیا کے اندر جتنی چیزیں، مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز کو وہ لوگ سنتے ہیں، اور اس کی آواز پر، اس کی اذان پر قیامت کے دن وہ لوگ گواہی دیں گے۔ اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کے آواز کے بقدر اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور تمام حیوانات اور تمام جمادات اس کو سنتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور کہا وَلَهُ مِثْلُ مِنْ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ، کہ اس اذان کی بنیاد پر جتنے لوگ نمازیوں مؤذن کو ثواب ملے۔ یعنی مسجد میں جو مؤذن اذان دیتا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے اذان کی بنیاد پر جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے ان تمام لوگوں کا جو اجر ہے اسی کے بقدر بالکل ویسا ہی اجر اس مؤذن کے کھاتے میں اللہ تبارک و تعالی لکھتا ہے۔ تو یہ بہت عظیم معاملہ ہے، اور اذان دینا جس کو عام طور سے لوگ اپنی اہانت کا سبب سمجھتے ہیں کہ میں اذان دوں گا، معمولی سی چیز ہے، اذان کوئی دے ایسے ہی جو مسجد صاف کرتا ہے، اور جو ادھر ادھر یعنی جس کے پاس کوئی اچھا کام نہیں ہے، جو اچھا انسان نہیں ہے، جو بڑا انسان نہیں ہے، وہ آ کر کے اذان وغیرہ کا معاملہ کرے، میں کیوں کروں؟ تو جاننا چاہیے کہ اذان کی بہت زیادہ فضیلتیں قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اور حدیث بہت عمدہ حدیث، کہتے ہیں کہ جس نے 12 سال مکمل اذان دیا، 12 سال مکمل اذان دیا، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی، اور اس کے اذان کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہر دن 60 نیکیاں لکھتا ہے، اور ہر اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھتا ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ یعنی ہر دن ایک مؤذن جب 5 وقت اذان دیتا ہے تو ہر ایک وقت میں، علماء لکھتے ہیں کہ ہر ایک وقت میں اس کے لیے 60 نیکیاں لکھی جاتی، اور اگر اقامت کہتا ہے تو ایسی صورت میں اس ہر ایک اقامت کے بدلے میں اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی۔ تو ذرا بتائیے کہ کیا نیکیوں کے ہم اور آپ محتاج نہیں ہیں؟ کیا گناہوں کے بخش دیے جانے کے ہم اور آپ محتاج نہیں ہیں؟ جب محتاج ہیں تو ان چیزوں کو ہم کیسے ہلکا تصور کر سکتے ہیں جو چیزیں نیکیوں کو بڑھانے میں اور گناہوں کو گھٹانے میں معاون ثابت ہوتی۔ لہذا اذان کا معاملہ بہت زیادہ عظیم ہے۔ بعض فقہا کے درمیان اور علماء کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ اذان افضل ہے یا امامت افضل ہے۔ یعنی اذان کی فضیلت کی بنیاد پر اتنی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ فقہا کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو
ابھی ہوگی انشاءاللہ اگر وقت بچا تو. اب اس کے بعد سوال ہے کہ آپ نے جان لیا کہ اذان کس کو کہتے ہیں, اقامت کس کو کہتے ہیں. اب ان دونوں کا حکم کیا ہے؟ کیا اذان دینا واجب ہے, فرض ہے, یا اذان دینا مستحب ہے, سنت ہے, یا اذان دینا مکروہ ہے, کیا ہے اس کا حکم, کیا ہے شریعت میں؟ تو جواب یہ ہے کہ راجح قول کے مطابق اذان اور اقامت یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کس کو کہتے ہیں؟ فرض کفایہ کہتے ہیں وہ چیز, کوئی جانتا ہے تعریف؟ صحیح جواب, صحیح جواب. کوئی بھی ایک کر دے گا اسی کے لیے جی سب پر واجب ہے, سب پر واجب ہے, لیکن کوئی اگر انجام دے دے تو تمام لوگوں کے کاندھے سے وہ ذمہ داری ختم ہو جائے گی, وہ وجوب ثابت ہو جائے. ٹھیک ہے, وہ واجب جو تمام لوگوں پر عائد ہوتی ہو, لیکن اگر ان میں سے بعض لوگوں نے اس کو انجام دے دیا تو وہ واجب تمام لوگوں کے کندھے سے ساقط ہو جائے, تو اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. تو اذان اور اقامت اس کا حکم فرض کفائی ہے. کیا مطلب ہوا؟ اگر ایک آدمی اذان دے دے تو تمام لوگوں کی جانب سے وہ اذان مانی جائے گی, ایک آدمی اقامت کر دے تو تمام لوگوں کی جانب سے وہ اقامت مانی جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی ایک مسجد میں ضروری, یہ ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ آ کر کے ہر 5 منٹ میں لوگ اذان دیں گے, جو داخل ہوگا اذان دے گا, ایسا تو نہیں ہے. یا اقامت ہوگی تو ہر آدمی جو نماز میں شامل ہوگا وہ اقامت دے گا, اقامت کرے گا کہ الفاظ کہے گا, ایسا نہیں. تو اذان اور اقامت یہ وجوب کفائی کہہ سکتے ہیں یا فرض کفائی کہہ سکتے ہیں, دونوں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک, فرض کفائی ہونے کی کیا دلیل؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیا کرتے, اور ان کی اذان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتماد کرتے ہوئے اکتفا کرتے, اور دوسری اذان دینے کا حکم نہیں دیتے. تو یہ معلوم ہوا اس بات سے کہ اذان دینا یہ وجوب کفائی ہے یا فرض کفائی. ایک آدمی نے اذان دے دی, تمام لوگوں کے اوپر سے یہ ذمہ داری ختم ہوگی. جیسے حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے تو تمام لوگوں کے اوپر سے اذان دینے کی ذمہ داری ختم ہو جایا کرتی تھی. اور اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اذا حضرت الصلاۃ, جب نماز حاضر ہو جائے, نماز کا وقت آ جائے, فلیؤذن لکم احدکم, تو تم میں سے کوئی ایک اذان دے تمہارے لیے, ولیؤمکم اکبرکم, اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ فلیؤذن لکم احدکم, تم میں سے تمہارے لیے ایک کوئی اذان دے دے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اذان کوئی ایک ہی دے گا اور ذمہ داری تمام لوگوں کے اوپر سے ختم ہو جائے گی. اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, کیا کہا؟ فلیؤذن, کہ تم میں سے کوئی ایک اذان دے, یہ حکم. اور شریعت میں کتاب و سنت میں جب اس طرح کا جملہ آئے جس میں آرڈر دیا گیا ہو, جس میں حکم دیا گیا ہو, تو ایسی صورت میں یہ جملہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں حکم دیا گیا ہے وہ چیز واجب ہو, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا ہے, اور آپ کی حکم عدولی کرنا یہ جائز نہیں, آپ کی نافرمانی کرنا, آپ کے فرمان کو ترک کرنا یہ جائز نہیں ہے. لہذا معلوم ہوا کہ جب جائز نہیں ہے تو واجبی طور پہ اس کو بجا لانا ضروری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم میں سے کوئی ایک اذان کہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اذان واجب ہے, اور تم میں سے کوئی ایک کہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واجب تو ہے لیکن واجب کفائی ہے. ایک آدمی دے گا تو تمام لوگوں کے اوپر سے ذمہ داری ختم ہو جائے گی. اچھا, یہ تو مسئلہ ہوا کہ چند لوگ جمع ہیں. مثلا ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم میں سے جب 2 ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو ایسی صورت میں تم میں سے ایک اذان دے. تو 2 ہو یا 3 ہو یا اس سے زیادہ ہوں تو ایسی صورت میں ایک آدمی اذان دے گا, اور پھر ان میں سے جو امامت کا زیادہ حقدار ہوگا وہ امامت کرے گا. ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی منفرد ہے, اکیلے تنہا نماز پڑھ رہا ہے, مثلا کوئی انسان کہیں اپنی فیملی کے ساتھ کہیں گیا, دور دراز علاقے میں اکیلے گیا, فیملی کے ساتھ نہیں گیا, کیونکہ فیملی کے ساتھ جائے گا تو اس کے ساتھ لوگ رہیں گے. کوئی انسان اکیلے کہیں گیا, کام کرنے کے لیے گیا, مان لیجیے کسی ایسی جگہ کام کرنے کے لیے گیا جہاں پر صرف وہ اکیلا ہے,
اور کوئی دوسرا انسان نہیں، اور نماز کا وقت آ گیا، اب اس کو نماز ادا کرنی، تو اس انسان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اذان کہے یا واجب نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس انسان کے لیے سنت اور مستحب ہے کہ وہ اذان کہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں؟ کیونکہ شریعت میں، کتاب و سنت میں جتنی احادیث وارد ہوئی، علماء لکھتے ہیں کہ ان تمام احادیث کے اندر جماعت کا معنی مراد دیا گیا ہے، یا تو صراحت کے ساتھ یا اشارتاً۔ ٹھیک ہے، کسی حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کوئی ایک اذان دے دے، کسی حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا تم دونوں میں سے کوئی ایک اذان دے دے، تو معلوم ہوا کہ جب بیان ہو رہا ہے اذان کا تو یا تو دو ہے انسان یا دو سے زائد۔ کوئی بھی ایک ایسی حدیث نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی ایک واحد منفرد کو حکم دے رہے ہوں کہ آپ جب نماز شروع کرو تو اذان دو۔ تو اسی وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ منفرد کے لیے اذان دینا یہ واجب نہیں ہے، لیکن بہتر ہے اور بہت اچھا عمل ہے، اللہ رب العالمین کا پسندیدہ عمل۔ چنانچہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سنن النسائی وغیرہ کی روایت ہے اور شیخ البانی نے صحیح کہا کہ اللہ رب العالمین تعجب کرتا ہے یا خوش ہوتا ہے اس چرواہے کو دیکھ کر کے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلے تنہا ہوتا ہے، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ اذان دیتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے انظروا الی عبدی ھذا یؤذن ویقیم الصلاۃ، میرے اس بندے کو دیکھو، یعنی فرشتوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو، یہ اذان دے رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یخاف منی، میرے خوف سے، قد غفرت لعبدی وادخلتہ الجنہ، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو منفرد کے لیے بہتر ہے، سنت ہے، افضل ہے کہ وہ بھی اذان کہے اور اس کے بعد اقامت کہہ کر کے نماز ادا کرے۔ انسان چاہے اپنے علاقے میں ہو یا سفر میں ہو، دونوں جگہ جب نماز کا وقت آ جائے تو ایسی صورت میں اذان اور اقامت کا جو حکم ہوگا وہ برابر ہوگا۔ ابھی میں نے جتنی حدیثیں بیان کی ان میں سے آپ دیکھیں گے ایک حدیث مالک ابن الحویرث رضی اللہ عنہ کی۔ تو مالک ابن الحویرث یہ ایک صحابی تھے جو مدینہ آئے تھے، پھر رخصت ہو رہے تھے۔ تو جب یہ رخصت ہو رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند وصیتیں کی تھیں۔ ان میں سے ایک وصیت یہ تھی، ان میں سے وہ وصیت بھی تھی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ وصیت بھی اسی وقت کی تھی اللہ کے نبی۔ تو اسی وقت یہ بھی وصیت کی تھی کہ تم میں سے جب نماز کا وقت آ جائے تو تم دونوں میں سے کوئی ایک اذان دے اور تم دونوں میں سے کوئی ایک نماز پڑھائے۔ ٹھیک ہے، تو سفر میں اللہ کے نبی حکم دے رہے، لہذا معلوم ہوا کہ جس طریقے سے حضر میں، یعنی انسان جب مقیم اپنے شہر میں ہو تو وہاں نماز کے لیے اذان و اقامت کا جو حکم ہے اور وہ حکم واجب کفائی کا ہے، وہی حکم سفر میں بھی ہوگا۔ یعنی مثلا آپ نکلتے ہیں سفر میں، کہیں جاتے ہیں، چند ایک افراد ہوں، 2-4 لوگ ہوں، نکلے آپ بیابان میں جا رہے ہیں، کسی ایسے علاقے میں جا رہے ہیں جہاں مسجد وغیرہ نہیں، آپ وہاں پہنچتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، تو اب واجب ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک اذان دے اور پھر اقامت کہی جائے، تب نماز پڑھی جائے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بسا اوقات لوگ غافل ہو جاتے ہیں، سفر میں سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے، اور سفر میں جاتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں، نہ اذان دیتے ہیں نہ اقامت کہتے ہیں۔ بعض لوگ اقامت کہہ دیتے ہیں لیکن اذان تو بہرحال شاذ و نادر ہی کوئی دیا کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان جانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت مالک ابن الحویرث رضی اللہ عنہ کو، اور آپ سفر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو معلوم ہوا حکم دینا اللہ کے نبی کا یہ واجب ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے فرمان کی حکم عدولی، آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ جب نافرمانی نہیں کی جا سکتی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے فرمان کو بجا لانا واجب ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں الامر یقتضی الوجوب، امر یعنی آرڈر، یعنی حکمیہ جملہ، یہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ کیا معنی ہوا؟ کسی عبادت کے لیے جب اللہ کے نبی یا اللہ تبارک و تعالی یعنی کتاب و سنت میں جب حکمیہ جملہ صادر فرمائے
تو ایسی صورت میں جس عبادت کے لیے حکمیہ جملہ صادر فرمایا جائے گا وہ عبادت واجب ہوگی، الا یہ کہ کوئی ایسی دلیل موجود ہو جو یہ بتاتی ہو کہ نہیں یہاں پر یہ جو حکمیہ جملہ ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کچھ مسائل نکل جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسی دلیل موجود نہ ہو اور صرف یہ ہو اللہ کے نبی کا فرمان حکم اور اللہ رب العالمین کا حکم موجود ہو تو وہ عبادت واجب ہوگی۔ یہ اصول ہے، یاد رکھیے، الامر یقتضی الوجوب۔ اسی طریقے پر اب یہاں ایک اور بہت اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ خواتین اسلام کے لیے اذان و اقامت کا کیا حکم ہے؟ خواتین جو عورتیں ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کے لیے اذان کہنے کا کیا حکم ہے اور ان کے لیے اقامت کہنے کا کیا حکم ہے؟ کہے ابن قدامہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں نہیں جانتا یا مجھے کوئی علماء کا کوئی اختلاف اس بات میں، اس مسئلے میں نہیں معلوم کہ خواتین پر اذان و اقامت واجب نہیں ہے۔ معنی کیا ہوا؟ اس بات پر اتفاق ہے کہ خواتین پر اذان و اقامت واجب نہیں، اس بات پر اتفاق ہے کہ خواتین پر اذان و اقامت واجب نہیں ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مجھے اس مسئلے میں اختلاف معلوم ہی نہیں ہے علماء کا، یعنی علماء کے اختلاف ہی موجود نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ خواتین پر اذان و اقامت یہ واجب ہے۔ بعض علماء متاخرین میں سے بعض علماء جیسے نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ ہے، انہوں نے اس مسئلے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عورتیں مردوں کی طرح ہیں، لہذا جس طریقے پر مردوں پر واجب ہے اسی طریقے پر عورتوں پر بھی واجب ہے۔ لیکن جمہور فقہا، بلکہ اتفاق جیسا کہ میں نے کہا، اور فقہ کی جتنی کتابیں ہیں ان تمام کے اندر اسی مسئلے کو بیان کیا گیا ہے کہ اذان و اقامت یہ خواتین پر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسی کوئی دلیل صراحت کے ساتھ موجود نہیں۔ اور اس میں اور بھی دوسری چیزیں، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اذان و اقامت کہنے میں آواز نکلتی ہے، اور بالخصوص نماز جیسی عبادت میں اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کو آواز نکالنے سے منع کیا۔ کیوں؟ کیسے؟ کیا دلیل ہے؟ دلیل، جب امام نماز پڑھا رہا ہو اور وہ خطا کر جائے، ٹھیک ہے، تو کہا گیا کہ اگر مردوں کو معلوم ہو جائے کہ امام ابھی خطا کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ سبحان اللہ کہیں گے، اور اگر خواتین کو معلوم ہو گیا تو وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گی، وہ تالی بجائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں شریعت نے خواتین کو خاموش رہنے کا حکم دیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے انہیں آواز نہیں نکالنی ہے۔ تو جب امام خطا کر رہا ہے ایسی صورتحال میں بھی خواتین کو آواز نکالنے کا حکم نہیں دیا گیا، تو بدرجہ اولا اذان جس میں آواز کو بلند کیا جاتا ہے اور اقامت کے جس آواز کو تمام مصلیوں کو سنانا واجب ہے، ایسی صورت میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر نماز اور اقامت واجب ہے، اذان و اقامت واجب ہے؟ لہذا خواتین اسلام پر اذان و اقامت کہنا واجب نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ واجب نہیں، ٹھیک ہے۔ جب واجب نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ مستحب ہے، ہو سکتا ہے کہ حرام ہے، اس مسئلے میں تفصیل ہے، مسئلے کو اچھے سے سمجھیے۔ جب خواتین مردوں کے ساتھ نماز ادا کر رہی ہوں تو ان کے لیے مطلقاً جائز نہیں ہے کہ وہ اذان کہیں یا اقامت کہیں، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب خواتین مردوں کے ساتھ نماز ادا کر رہی ہوں تو ان پر اذان و اقامت کہنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی صورت ہوئی۔ دوسری صورت، خواتین مردوں کے ساتھ نماز نہ ادا کر رہی ہوں بلکہ وہ تنہا ہوں، یعنی صرف خواتین کی جماعت موجود ہو، صرف خواتین موجود ہو کسی کمرے میں کسی جگہ، اور وہ مل کر کے نماز ادا کرنا چاہتی ہوں، تو ایسی صورت میں بھی ان کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن
بعض آثار ملتے ہیں جن کی وجہ سے علماء نے کہا کہ ان کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے کہ وہ اذان اور اقامت کہہ لیں، لیکن شرط ہے کہ ان کی آواز اذان اور اقامت میں مرد نہ سننے پائیں. ٹھیک ہے. دلیل عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہا کانت تؤذن وتقیم، عائشہ رضی اللہ عنہ اذان دیا کرتی تھیں اور اقامت کہا کرتی تھیں. اس روایت کو امام بیہقی، امام حاکم اور امام عبدالرزاق وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کی سند قوی ہے، اور امام النووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے. تو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھتی تو وہ اذان بھی کہتی اور اقامت بھی کہتی. ٹھیک ہے. ابھی اس روایت کو یاد رکھیے. ایک دوسری روایت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے وارد ہے، وہ کہتی ہیں کہ کننا نصلی بغیر اقامہ، کہ ہم نماز پڑھا کرتی تھیں بغیر اقامت کے. اور یہ روایت بھی صحیح ہے، یہ بھی بیہقی کی روایت ہے، اور شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا اور امام بیہقی نے خود اس کو صحیح قرار دیا. تو اب آپ کہیں گے کہ ایک طرف عائشہ رضی اللہ عنہ کا عمل موجود ہے کہ وہ اقامت کہتی اور اذان کہتی، اور دوسری طرف وہ کہتی ہیں کہ ہم بغیر اقامت کے نماز ادا کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر مسئلہ آئے گا کہ دونوں روایت کے درمیان آپ تطبیق دیں، دونوں روایت کا معنی جو ہے ان دونوں کے درمیان آپ جمع کریں، یعنی ایک ایسا فہم لائیں کہ دونوں روایت کا جو معنی ہے وہ اس میں داخل ہو جائے. اور علماء نے ایسا کیا، ان دونوں روایت کو جمع کیا، اور نتیجہ یہ نکالا کہ وہ روایت جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم بغیر اقامت کے نماز ادا کرتی تھیں، وہ روایت در حقیقت مردوں کے ساتھ جب وہ نماز ادا کیا کرتی تھیں تب کی ہے. ٹھیک ہے. تو جب عورتیں نماز مردوں کے ساتھ ادا کریں گی تو اقامت نہیں کہیں گی، کیونکہ مرد کی اقامت ان کے لیے کافی. اور وہ روایت جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہے کہ وہ اذان کہتی تھی اور اقامت کہتی تھی، تو ظاہر سی بات ہے وہ روایت اس وقت کی ہے جب حضرت عائشہ اکیلے ہوتی تھیں یا خواتین کے ساتھ ہوتی تھی، مرد نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ صورت ہے ان دونوں روایت کے درمیان جمع اور تطبیق دینے کی، اور نتیجہ ہمارے سامنے نکل کے یہ آتا ہے کہ اگر نہیں ہو تب بھی مستحب ہے، بہتر ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا فعل موجود ہے، بلکہ اور بھی دیگر صحابہ ہیں جن سے اس طرح کا فعل موجود ہے. آپ دیکھیں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ حل علی النساء اذان، کیا عورتیں اذان دے سکتی ہیں؟ تو وہ غصہ ہو گئے اور کہا کہ کیا اللہ کے ذکر سے منع کیا جائے گا؟ گویا استدلال ان کا یہ تھا کہ اذان یہ ذکر ہے، یہ اللہ کی یاد ہے، اذان یہ اللہ کی یاد ہے، لہذا جس طریقے سے اللہ کی یاد مرد کر سکتا ہے اسی طریقے پر عورت بھی کر سکتی ہے، لیکن ان شروط کے ساتھ جو میں نے بیان کیا، یا اس تفصیل کے ساتھ جو میں نے بیان کیا کہ جب وہ اکیلی ہوں. اسی طریقے پر انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حل علی النساء اذان و اقامہ، کیا خواتین پر اذان و اقامت واجب ہے؟ انہوں نے کہا لا، نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا وَإِن فَعَلْنَا فَهُوَ ذِكْرٌ، پہلے کہا کہ نہیں واجب نہیں. اس روایت سے پورا مسئلہ صاف ہو گیا. پوچھا گیا کہ کیا خواتین پر اذان و اقامت واجب ہے؟ کہا کہ لا، نہیں. وَإِن فَعَلْنَا، اگر وہ اذان و اقامت کہہ لیں تو ایسی صورت میں فَهُوَ ذِكْرٌ، تو اذان و اقامت ذکر ہے، یعنی ان کے لیے جائز، یعنی واجب نہیں ہے، لیکن اگر کہہ لیں تو جائز ہے. اور آپ کو معلوم ہوا کہ کب ان کے لیے کہنا جائز ہے؟ جب وہ اکیلی ہوں یا خواتین کے مجمع کے ساتھ ہوں. بیوی اور شوہر اگر ادا کر رہا تھا صرف اکیلے، ہاں تو مرد کہے گا. بیوی اور شوہر اگر ہیں اور وہ فرض نماز ادا کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں مرد اذان بھی کہے گا، مرد اقامت بھی کہے گا. مرد کی موجودگی میں عورت نہ اذان کہہ سکتی ہے، نہ اقامت کہہ سکتی ہے، نہ امامت کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے پر اذان میں ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اذان کی جو ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اسی ترتیب پر اذان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی پہلے کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر،
اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ الی آخر الاذان. ٹھیک ہے. کوئی انسان اگر ایسا کہے، اللہ اکبر کہہ لیا اس نے، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ پہلے کہہ دے، اشہد ان محمد رسول اللہ پہلے کہہ دے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ بعد میں کہے، تو اس کی اذان باطل ہو جائے گی. کیونکہ اذان کی صحت کے لیے، اذان کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ ترتیب موجود ہونی چاہیے جس ترتیب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. کیوں؟ کیونکہ عبادت میں اصل توقیف ہے، یعنی عبادت آپ کو ویسے ہی ادا کرنی ہے جیسے اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے. یہ اصول ہے، بنیادی اصول. عبادت میں اصل توقیف ہے، وقف کرنا، رک جانا، جیسے سکھایا ویسے ہی کرنا، نہیں سکھایا نہیں کرنا. یعنی جن چیزوں کو اللہ نے نہیں شامل کیا اس کو آپ شامل نہیں کر سکتے، اور اللہ نے جیسے سکھایا ہے ویسے ہی آپ کو کرنا ہے. اگر آپ اس کی ہیئت تبدیل کریں گے، اس کی شکل تبدیل کریں گے تو وہ عبادت بدل جائے گی، عبادت نہیں رہے گی. تو ترتیب اس میں شرط ہے. اسی طریقے پر دوسری شرط یہ ہے کہ اذان کے جو کلمات ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، زیادہ گیپ نہ ہو دونوں کے درمیان. یعنی مثلا کوئی انسان اگر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد فون آ گیا اس کا، وہ فون میں بات کرنے لگے، تو ایسی صورت میں گیپ ہو گیا بیچ میں، ہے نا، گیپ ہو گیا. اور یہ شرط ہم نے کہاں سے لیا؟ یہ شرط زمانہ نبوی میں جو اذان ہے اسی اذان سے لیا. حضرت بلال جب اذان کہنے کے لیے چڑھتے تو وہ پے در پے کلمات کہتے جاتے، بیچ میں رکتے، یعنی جو معمولی سے رکتے، پھر اس کے بعد دوسرے کلمات کہتے. تو اسی فعل کی بنیاد پر علماء لکھتے ہیں کہ اذان میں پے در پے کلمات کو کہنا یہ شرط ہے. بیچ میں بہت زیادہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا وقفہ چلے گا، تھوڑا وقفہ ہونا ہی چاہیے. ایسا نہیں معلوم ہو کہ ایک ہی بار میں ایک ہی سانس میں انسان نے پورے کلمات کہہ دے. اللہ اکبر کہے، پھر رکے تھوڑا، پھر اللہ اکبر کہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا اللہ اکبر کہہ کر کے اب فون آ گیا، 5 منٹ وہ بات کرنے لگ گیا، یا اس کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ سمجھتا ہو کہ اذان کے لیے وضو شرط ہے. ابھی اس کا تفصیلی بیان آئے گا کہ اذان کے لیے صحیح قول یہ ہے کہ وضو جو ہے یہ واجب نہیں ہے، بہتر ہے. تو کوئی انسان وضو کرنے چلا گیا یا کوئی دوسری ضرورت پیش آ گئی، اس نے ایک دو چار کلمات کہنے کے بعد اس نے اس کام کی جانب اپنا رخ کر لیا، پھر آ کر کے وہ چاہے کہ مکمل کرے تو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اس میں پے در پے ہونا، ایک کے بعد ایک ہونا، یہ شرط ہے. البتہ اگر کوئی انسان معمولی سا وقف کرتا ہے اور اس وقف میں، یعنی اس وقفے میں وہ کوئی اپنا چھوٹا سا کام کر لیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے جائز ہے. اس کی مثال آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ کوئی انسان اذان دے رہا ہے، مسجد میں کوئی بچہ آ گیا، وہ فین کی سوئچ کو ایک بار چالو کر رہا ہے ایک بار بند کر رہا ہے، یعنی کھیل کر رہا ہے. تو کیا مؤذن کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو تنبیہ کرے؟ جائز. مثلا مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر دیکھا کہ ایک بچہ آ کر کے بار بار یا مائک کو آ کر کے، کیونکہ مائک کو چھیڑ چھاڑ کرنے سے نماز میں پریشانی ہوتی، تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ڈانٹے، بچے کو کہے کہ بچہ یا جو بھی اس کا نام ہو فلاں چلے جاؤ یہاں سے، جاؤ اذان ہو رہی ہے، تو اس کو تنبیہ کرے، یہ اس کے لیے جائز ہے. اور بعض صحابہ سے بھی اس طرح کا ثبوت ملتا ہے، غالباً انس رضی اللہ عنہ سے اس طرح کا عمل موجود ہے کہ جب وہ اذان کہا کرتے تھے، انس رضی اللہ عنہ سے ہے یا کسی دوسرے صحابی سے، سلیمان ابن سرد رضی اللہ عنہ سے، جی، کہ جب وہ اذان کہا کرتے تھے تو بعض دفعہ دوران اذان وہ اپنے غلام کو کچھ حکم بھی دے دیا کرتے تھے. مثلا اذان کہہ رہے ہیں، درمیان میں ان کو کچھ یاد آیا کہ کوئی ضروری کام، تو فوراً اپنے غلام کو کہا کہ میرے گھر پہ فلاں چیز لا دو. ایک چھوٹا سا جملہ ہے اور زیادہ وقت نہیں لگتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے معمولی سا وقف ہو اور اس وقف میں آدمی اگر کلام کر لے تو اس کی اذان باطل نہیں ہوتی، جائز. لیکن اگر لمبا کلام کر لے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہوئی. اچھا، یہاں ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ کون سا وقف، کون سا رکنا
اذان کے کلمات کے درمیان جو خاموشی ہوتی ہے تو کتنی خاموشی معمولی خاموشی مانی جائے گی اور کتنی خاموشی زیادہ خاموشی مانی جائے گی جس کی وجہ سے اذان باطل ہو سکتی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اس مسئلے میں عرف کی جانب رخ کیا جائے گا. عرف کہتے ہیں معاشرے کی جانب دیکھا جائے گا, معاشرے میں کتنی خاموشی کو معمولی خاموشی کہتے ہیں اور کتنی خاموشی کو لمبی خاموشی کہتے ہیں, لمبا وقف کہتے ہیں دو کلمات کے درمیان. آپ کہیں گے کہ آپ نے شریعت سے کیوں نہیں بیان کیا یہ ضابطہ؟ اچھا, شریعت عربی زبان میں ہے تو عربی زبان سے کیوں نہیں بیان کیا؟ آپ نے کہا کہ معاشرے میں دیکھا جائے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اصول یاد رکھیے. اصول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو شریعت میں مطلقاً وارد ہوئی ہو اور اس کا کوئی ضابطہ نہیں بیان کیا گیا ہو, شریعت میں کوئی چیز مطلقاً بیان ہوئی ہو اور اس کا کوئی ضابطہ نہیں بیان کیا گیا ہو اور نہ ہی عربی زبان میں اس کا کوئی ضابطہ ملے, تو ایسی صورت میں عرف کی جانب رخ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, ایسی صورت میں عرف کی جانب رخ کیا جائے گا اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں, اس کے اوپر ایک مکمل لیکچر ہو جائے گا, تو اس لیے اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے. یہ اصول ہے. تو اس اصول کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی خاموشی اور کتنا وقف دو کلمات کے درمیان, کتنا رکنا معمولی رکنا کہلاتا ہے اور کتنا رکنا لمبا رکنا کہلاتا ہے. اس کی تفصیل شریعت میں موجود نہیں. ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں ہم کو صرف اتنا معلوم ہے کہ معمولی سی گفتگو کر سکتے ہیں, ہے نا, اور یہ بھی معلوم ہے کہ اذان کے کلمات پے در پہ ہونے چاہیے. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر اذان کے کلمات کے درمیان بہت زیادہ فصل ہو گیا, بہت زیادہ وقفہ ہو گیا, تو ایسی صورت میں وہ اذان جو حضرت بلال دیا کرتے تھے اس اذان سے ہماری یہ اذان مختلف ہو جائے گی. اور چونکہ اذان عبادت ہے لہذا عبادت میں شرط یہ ہے کہ جس طریقے سے سکھایا گیا ہے اسی طریقے پر ہونی چاہیے, ہے نا, اور سکھایا جس طریقے سے گیا ہے اس طریقے میں کلمات کا ایک دوسرے کے ساتھ معمولی وقفے کے ساتھ جڑا ہونا یہ شرط ہے اور اسی طریقے پر سکھایا گیا ہے. لہذا معلوم ہوا کہ اگر ہم نے زیادہ فصل کر دیا تو وہ حیت تبدیل ہو جائے گی, شکل تبدیل ہو جائے گی. اور جب عبادت کی شکل, یہاں ضابطہ اگر معلوم کرنا ہے, معیار اگر معلوم کرنا ہے تو آپ عرف کی جانب رخ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سی خاموشی یہ معمولی سی خاموشی ہے, فصل کتنا یہ معمولی ہے, اور کون سا فصل لمبا فصل ہے. ٹھیک ہے, فصل یعنی وقفہ, بیچ میں آپ ایک گیپ کہہ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, فاصلہ. اسی طریقے پر یہاں ایک سوال ہے, سبحان اللہ, ایک انسان سو گیا, فرض کیجئے ظہر کی نماز میں سو گیا. جب وہ اٹھا تو ظہر کا وقت ابھی باقی ہے, مسجد میں جماعت ختم ہو چکی ہے, گھر میں وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اذان کہے اور اقامت کہے؟ جی, کیوں واجب نہیں؟ اذان تو ہو چکی ہے. اور اگر کہہ لے اذان تو مستحب, کیونکہ وہ اکیلا پڑھ رہا ہے. صحیح جواب. اذان مسجد میں پہلے ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں اس انسان پر واجب نہیں, اس انسان پر واجب نہیں ہے, لیکن بہتر ہے کہ وہ اذان کہہ لے معمولی سی آواز میں اور پھر اس کے بعد اقامت کہہ کر کے نماز شروع کرے. لیکن اگر کسی ایسی بستی میں آپ ہیں جہاں مثلا اول وقت میں اذان نہیں ہوتی, آپ کو اول وقت میں نماز پڑھنی ہے, تو اس بستی میں ابھی اذان نہیں ہوئی ہے اور آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر ابھی واجب باقی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلی صورت میں کیا تھا, اذان ہو چکی ہے, تو مسجد میں جو اذان ہوئی ہے ہم نے کہا اذان کا حکم کیا ہے, فرض کفایہ, یعنی کسی نے اذان دے دیا تمام لوگوں کے اوپر سے وہ حکم ختم ہو گیا.
تو مسجد میں اذان ہو چکی ہے، لوگوں نے نماز پڑھ لیا ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، یہاں اس اذان کے بعد اگر کوئی انسان اپنے گھر میں نماز پڑھنا چاہے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن بہتر ہے۔ لیکن آپ کسی ایسی جگہ ہے جہاں ابھی کہیں اذان نہیں ہوئی اور وقت داخل ہو چکا ہے، آپ کو نماز ادا کرنی ہے اور آپ مرد ہیں، کیونکہ عورتوں پہ نہیں واجب، ٹھیک ہے، آپ مرد ہیں، تو ایسی صورت میں آپ پر واجب ہے کہ آپ اذان دیں، کیونکہ آپ کا واجب باقی ہے، کسی نے ساقط نہیں کیا اس کو کر کے، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ اہم ہے اور اس میں عام طور سے لوگ غفلت کرتے ہیں۔ اسی طریقے پر میں نے بھی کہا تھا کہ یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے آنے والا ہے کہ اذان اور اقامت میں افضل کون سا ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اذان افضل ہے کہ اقامت، یا جی، اور بہت سارے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اذان افضل ہے یا کیا کہتے ہیں امامت افضل ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف ضرور ہے علماء کا، لیکن ہم کہیں گے اگر اذان اور اقامت کے درمیان سوال کیا جائے تو ہم کہیں گے اذان افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اذان کا فائدہ ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے جو مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے جو اس مسجد میں نہیں آ رہے ہیں لیکن انہوں نے اذان سنا ہے، اذان سننے پر وہ اذان دہرائیں گے، پھر اس کے بعد دعا پڑھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، اور ان کو جو فضیلتیں اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں وہ فضیلتیں حاصل ہوں گی، ہے نا۔ تو اذان کا فائدہ یہ بڑا فائدہ ہے، اور اقامت کا فائدہ اذان کی بنسبت تھوڑا کم ہے، اس لیے کہ اقامت صرف وہی لوگ سنتے ہیں جو مسجد میں مصلی ہوں، امام کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو اگر اذان و اقامت کے درمیان سوال کیا جائے تو جواب یہ ہوگا کہ اذان افضل ہے۔ اچھا، یہ کیوں میں بیان کر رہا ہوں؟ تاکہ انسان اذان دینے کے معاملے میں دلچسپی کا مظاہرہ کرے۔ کسی مسجد میں آپ گئے، مثلا آپ کی اپنی پڑوسی مسجد ہے، وہاں مؤذن صاحب نے تھوڑا تاخیر کر دی تھوڑی کسی وجہ سے، تو انسان کو حریص ہونا چاہیے کہ انسان آگے بڑھ کر کے اذان دے، اذان دینے کے معاملے کو اپنے لیے ہلکا یا اپنی اہانت کا سبب نہ بنا لے۔ اسی طریقے پر دوسرا سوال کہ اذان افضل ہے یا امامت افضل ہے، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور خاص طور سے ابھی ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے عجیب و غریب سوالات کا، یعنی ایسے ایسے سوال کیے جاتے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں اور نہ ہی اس جواب سے کوئی فائدہ ہے۔ اب مثلا کوئی انسان سوال کرتا ہے کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی جو عزیز مصر کی جو اہلیہ تھی ان کے ساتھ ہوئی کہ نہیں ہوئی، زلیخا؟ تو بھائی صاحب، آپ کو اس جواب کے جاننے سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ تو ابھی عجیب و غریب سوالات کا ٹرینڈ چلا ہوا، اور یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ تم میں سے جو پہلے لوگ تھے یعنی یہود و نصارہ، وہ کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، بے جا سوالات، یعنی یہ سوال برائے سوال ہوتا ہے، سوال کرنے کے لیے، تو اس سوال کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کا انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک سوال یہ ہے کہ بہت زیادہ گردش کرتا ہے، اذان افضل ہے کہ اقامت افضل ہے، کہ امامت افضل ہے؟ تو ہم کہیں گے اذان کی بھی بہت ساری فضیلتیں، امامت کی تو بہت ساری فضیلتیں، ٹھیک ہے، اور دونوں فضیلتیں اپنی اپنی جگہ ہیں۔ اذان اپنے وقت میں ایک افضل ترین عمل ہے، امامت اپنے وقت میں افضل ترین عمل ہے، کیونکہ دونوں ایک وقت تو نہیں ہوتا ہے۔ بھائی جب دونوں ایک وقت میں ہوگا تب نہ آپ پوچھیں گے کہ یہ کریں کہ وہ کریں، بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک وقت میں اگر دو عمل ہو، مثلا کوئی انسان پوچھے کہ فرض کا وقت ہو چکا ہے، اب میں فرض پڑھوں کہ سنت پڑھوں، میں کہوں گا فرض پڑھیے۔ تہجد کا وقت ہے تو ایسی صورت میں انسان کو تہجد پڑھنا چاہیے، ہے نا۔ تو انسان یعنی تہجد کے وقت میں بہتر کیا ہے، صدقہ کرنا کہ نماز پڑھنا؟ تو ہم کہیں گے نماز پڑھنا افضل ہے۔ ایک وقت میں اگر دو عمل موجود ہو، دو عمل آ جائے، تب یہ سوال پیدا ہوگا کہ دونوں افضل کیا ہے۔ یہاں اذان الگ وقت میں ہوتی ہے اور اس کے بعد تب امامت کا معاملہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے دونوں اپنی اپنی جگہ افضل ترین اعمال میں سے ہے، دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے اس سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا، یہ مسئلہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے
کہ اذان کے متعلق میں نے یہ بتایا کہ اذان یہ وقت کے داخل ہونے کے بعد ہونی چاہیے. اگر کسی انسان نے وقت کے داخل ہونے سے پہلے اذان دے دی تو ایسی صورت میں وہ اذان نہیں ہوئی. اس انسان پر واجب ہے کہ جب وقت داخل ہو جائے تب وہ دوبارہ اذان دے. ٹھیک ہے. لیکن اگر مان لیجئے کسی نے اذان دیا نماز کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے، اس کے بعد نماز پڑھ لی گئی، اس کے اذان پہ نماز پڑھ لی گئی، کسی نے دھیان نہیں دیا کہ پتہ نہیں امام صاحب مؤذن صاحب نے کب دیا ہے، یا کسی کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہو، اور نماز ادا کر لی گئی، تو ایسی صورت میں کیا اس اذان کو دہرانا پڑے گا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس اذان کا وقت ختم ہو چکا. اذان کا وقت کب ہے؟ نماز سے پہلے. اور اذان کا مقصد کیا ہے؟ نماز ادا کرنا. نہ وقت باقی ہے نہ مقصد باقی ہے. ٹھیک ہے. لہذا اگر مؤذن نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اور اگر جہالت میں یا بھول کر کے ایسا کیا ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد اس کو یاد آیا تو اس کو آپ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کی نماز صحیح. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ 4 نمازوں میں ہوگا، ظہر سے لے کر عشاء تک. جہاں تک فجر کی بات ہے تو فجر میں 2 اذانیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یمنعن احدکم اذان بلال من سحورہ فانہ یؤذن بلیل، کہ تم میں سے کسی انسان کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سحری کرنے سے نہ روک دے، اس لیے کہ حضرت بلال رات میں اذان دیتے ہیں. رات میں اذان دیتے ہیں مطلب فجر کا وقت داخل نہیں ہوا، صبح صادق طلوع نہیں ہوا، ابھی رات باقی ہے، حضرت بلال اذان دیتے ہیں. لہذا جب حضرت بلال اذان دے تو ان کی آواز سن کر کے اپنے سحری کو روک مت دو، کیونکہ سحری کا وقت صبح صادق تک باقی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس اذان میں حکمت کیا ہے؟ یہ پہلی اذان ہے فجر کے تعلق سے. اس اذان میں حکمت کیا ہے؟ یعنی اپنے بستر کی جانب تھوڑا سا آرام کر لے اور فجر کی نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، اور تم میں سے جو سویا ہوا ہے وہ جاگ جائے اور متنبہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جب وقت داخل ہوگا پھر فجر کی اذان دی جائے گی. اور یہ جو پہلی اذان ہے اس کا حکم سنت کا ہے، اور جو دوسری اذان ہے جو اصل اذان ہے اس کا حکم واجب کفائی کا ہے، جیسا کہ بیان ہے. تو یہ جو پہلی اذان ہے یہ اذان دخول وقت سے پہلے دی جاتی ہے، اور یہ صرف فجر کے ساتھ خاص ہے، اور اس کے 2 مقاصد ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ قیام کر رہے ہیں، یعنی جو اٹھتے ہیں رات میں تہجد ادا کرتے ہیں، وہ اب متنبہ ہو جائیں کہ اب رات ختم ہونے والی ہے، فجر کا وقت داخل ہونے والا ہے. لہذا وہ جلدی جلدی اپنے قیام کو سمیٹیں گے اور پھر اس کے بعد وتر ادا کریں گے. اور اگر وقت بچے گا تو ایسی صورت میں وہ تھوڑا سا آرام کر لیں گے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے کہ آپ آرام کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ سوئے ہوئے وہ پہلی اذان سن کر کے متنبہ ہو جائے، اٹھ جائیں، اور اٹھنے کے بعد وضو کر لیں، حاجات سے فارغ ہو جائیں اور پھر مسجد کا رخ کریں. اس حدیث میں غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اذان کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا بتایا؟ کہ وہ جو سویا ہوا ہے وہ اٹھ جائے. یعنی حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ دوسرے اذان سے پہلے اٹھیں. جب پہلی اذان ہو، رات ہو ابھی، اور یہ پہلی اذان دوسرے اذان سے تھوڑی دیر پہلے دی جاتی ہے، مثلا آپ سمجھ لیجئے مشکل سے آدھا گھنٹہ پہلے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب، کہنے کا مقصد اللہ کے نبی کا یہ ہے کہ جب پہلی اذان دی جائے تو جو سویا ہوا ہے وہ اٹھ جائے اور حاجات سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد مسجد کا رخ کر لے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ سوئے ہوئے ہوں اور دخول وقت کے لیے جو اصل اذان ہے فجر کی وہ بھی دے دی جائے. یعنی اصل جو اذان فجر کی ہے اس سے بھی پہلے اٹھنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اور اس میں ہمارے لیے خیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب دوسری اذان ہوتی ہے، دوسری اذان کے بعد وقفہ کتنا رہتا ہے؟ 15 منٹ، مشکل سے 20 منٹ کہیں کہہ لیجیے آپ. انسان دوسری اذان سن کر کے جب اٹھتا ہے تو اس کو اٹھنے ہی میں 10 منٹ لگ جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اٹھے گا، حاجات سے فارغ ہوگا،
اس میں 10 سے 15 منٹ، پھر گھر سے نکلے گا مسجد جائے گا. تو ایسا کرتے کرتے بسا اوقات انسان کی رکعت چھوٹ جاتی، یا رکعت نہ چھوٹے تو تکبیر اولا چھوٹ جاتی. تو ان تمام فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے بہترین عمل یہ ہے، افضل ترین طریقہ یہ ہے کہ انسان جو دوسری اذان ہے، جو اصل اذان ہے، اس اذان سے پہلے بیدار ہو جائے. اگر آپ کے یہاں پہلی اذان نہیں دی جاتی ہے تو ایسی صورت میں آپ الارم لگائیں جو دوسری اذان ہے، جو اصل اذان ہے، اس سے پہلے اٹھنے کے وقت میں، اور اس سے پہلے اٹھیں. اس کے بعد حاجات سے فارغ ہو جائیں، وضو وغیرہ کر لیں، اور اس کے بعد اپنے گھر میں آپ فجر کی 2 رکعت سنتیں ادا کریں، اور پھر اس کے بعد مسجد کی جانب رخ کریں. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ سوئے ہوئے ہوں اور فجر کی جو اصل اذان ہے وہ آپ کے سونے کی حالت میں ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا آپ نے کہتے سنا ہوگا کہ آج کل جو مائک میں اذان دیا جاتا ہے یہ بدعت ہے. بہت سارے لوگ ہیں اور کچھ علماء نے بھی ایسا کہا ہے. بہرحال پھر اس کے بعد جب یہ جو علماء ہیں جنہوں نے ایسا کہا تھا وہ اس زمانے میں جب مائکروفون ایجاد ہوا تھا، پھر اس کے بعد تمام علماء کا اتفاق ہو گیا کہ مائکروفون میں اذان دینا بدعت نہیں ہے. کیوں بدعت نہیں ہے؟ غور کیجیے. پہلی چیز، مائکروفون میں اذان دینا یہ عبادت نہیں، اور بدعت کہتے ہیں کسی نئی عبادت کو انجام دینا، کسی نئی عبادت کو ایجاد کرنا. ٹھیک ہے. دوسری چیز، یہ پہلا نقطہ کہ مائک جو ہوتا ہے یا اسپیکر جو ہوتا ہے وہ عبادت نہیں ہے. اصل اذان یہ عبادت ہے. ٹھیک ہے. جب یہ عبادت نہیں ہے تو آج کے زمانے میں اس کا ایجاد ہو جانا یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ من احدث فی امرنا ھذا، جس نے کچھ ایجاد کیا کس میں؟ ہمارے اس دین میں. یعنی دین میں کوئی چیز ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، اور عبادت دین میں سے. آپ زندگی میں کیا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اپنی سہولیات کے لیے کہ بعض چیزوں کو آپ ایجاد کرتے ہیں، جیسے موٹر سائیکل ہے، فون ہے، یہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، یہ دنیا کے معاملات ہیں. تو مائکروفون میں اذان دینا یہ دین نہیں ہے، عبادت نہیں ہے. یعنی کوئی انسان ایسا کہہ سکتا ہے کہ آپ مائک میں اذان دیں تو زیادہ ثواب ملے گا، اور مائک میں نہ دیں تو کم ثواب ملے گا. نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مائک میں اذان دینا یہ دین ہے ہی نہیں، یہ عبادت ہے ہی نہیں. یہ پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مائک کا کام کیا ہے؟ آواز کو دور تک پہنچانا. اگر مائک نہ ہو اور آپ اذان دیں تو آپ کی آواز کو دور تک کون سی چیز پہنچاتی ہے؟ ہوا پہنچاتی ہے. بہت عمدہ. تو جو کام ہوا کر رہی ہے وہی کام تو مائکروفون کر رہا ہے. تو جب ہوا بدعت نہیں ہے یا ہوا خلاف شرع نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں مائکروفون کہاں سے بدعت ہوگی؟ ٹھیک ہے. تو مائکروفون سے اذان دینا یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ آج کے زمانے میں اس کی حاجت ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں بلڈنگیں اتنی بڑی بڑی نہیں ہوتی تھیں. آج کے زمانے میں رکاوٹیں آ گئی ہیں، تو آواز پہنچانے کے لیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بغل میں مسجد ہے اور رکاوٹ کی وجہ سے مائک میں اذان ہو رہی تب بھی آواز نہیں آتی ہے نا. تو مائک کی ضرورت آج کے زمانے میں اور زیادہ ہے، لہذا مائک کا استعمال بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اذان تو اللہ کے نبی کے زمانے میں اونچے مقام پہ کھڑے ہو کر دیا جاتا تھا، تو آج جو مسجد کے اندر کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بھی جائز نہیں. تو جواب یہ ہے کہ جائز. کیوں؟ آپ جتنی حدیثیں دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی نے اذان دینے کا حکم دیا. اب صحابہ اذان کی آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے کبھی کسی انصاریہ صحابی کے مکان پر چڑھ کر اذان دیتے، کبھی کسی کے چھت پہ، کبھی مسجد کے چھت پہ کھڑے ہو کر کے اذان دیتے، کبھی کسی دیوار پہ کھڑے ہو کر کے اذان دیتے. یعنی کوئی ایک خاص مقام مخصوص نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مقصد آواز کو پہنچانا تھا. چنانچہ جب مقصد موجود ہو تو ایسی صورت میں معاملہ آپ کا مکمل ہو جاتا ہے، اور مائکروفون سے یہ مقصد حاصل ہے.
مائکرو فون سے آواز کو دور تک پہنچانے والا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. لہذا مسجد کے اندر کھڑے ہو کر اذان دینے میں کوئی قباحت نہیں. اسی طریقے پر ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ تمام فقہا کا اختلاف ہے، اتفاق ہے، تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ جو اذان دے اس کے علاوہ کوئی دوسرا انسان بھی اقامت دے سکتا ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں. مثلا اذان دیا نواز بھائی نے اور خطیب بھائی اقامت کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے. جو اذان دے وہی اقامت کہے. اور اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اذان کو ڈبل ڈبل کہیں، اذان کی کلمات کو ڈبل ڈبل کہیں. حدیث کے الفاظ امر بلال، بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا. کون حکم دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان یشفع الاذان، کہ اذان کی کلمات دو مرتبہ کہیں. وان یوتر الاقامہ، اور اقامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ کہیں. الا الاقامہ، سوائے اقامت والے جو خاص مخصوص کلمات ہیں، قد قامت الصلاۃ، تو اس کو دو مرتبہ کہنا. ٹھیک ہے، تو اس حدیث میں غور کیجیے، ایک ہی صحابی کو اذان کا بھی حکم دیا جا رہا اور اقامت کا بھی حکم دیا جا رہا ہے. یہ بتاتی ہے یہ حدیث، یا اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ ایک ہی انسان اذان بھی دے اور اقامت بھی دے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت بلال ہی کو، جو اذان بھی دیا کرتے تھے، انہی کو یہ حکم دیا کہ اقامت بھی ایک ایک مرتبہ کہو، یعنی انہی کو دونوں احکامات سکھائے. اگر کوئی دوسرا انسان اللہ کے نبی کے زمانے میں اقامت دیا کرتا ہوتا تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی عام طور سے یہ کہتے، لیکن آپ نے حضرت بلال کو مخاطب کر کے کہا کہ اذان کی کلمات دو مرتبہ کہنا اور اقامت کی کلمات یہ بہتر ہے، مستحب ہے. لیکن اگر اذان کوئی دوسرا آدمی دے اور اقامت کوئی دوسرا آدمی کرے تو اتفاق ہے علماء کا، کوئی قباحت نہیں ہے، جائز. اسی طریقے پر یہاں ایک اخیر مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس مسئلے کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، کہ انسان جب نماز کو جمع کرے، پہلی صورت. دوسری صورت، جب متعدد قضا نمازوں کو ایک ساتھ پڑھے. یا تیسری صورت، کسی دوسری ایک قضا نماز کو وہ ادا کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ جواب یہ ہے کہ جب وہ ایک اکیلا، یعنی اکیلی کسی ایک نماز کو جو اس کی قضا ہو چکی ہے، وقت سے خارج ہو چکی ہے کسی بھی وجہ سے، مثلا کوئی انسان سو گیا، وقت ختم ہو گیا، تو اب وہ جو نماز ادا کرے گا، کیا اس کے لیے اذان و اقامت کہے گا؟ اگر وہ قضا نماز ادا کر رہا ہے تو، کیونکہ اگر قضا نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ نے مسئلہ سن لیا. تو اگر قضا نماز ادا کر رہا ہے تو بھی ایسی صورت میں اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنی نماز کے لیے اذان کہے اور اقامت کہے، ایک اکیلی اگر نماز ہے تو. اگر وہ متعدد فوت شدہ نمازوں کو ادا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ ایک اذان کہے گا اور ہر نماز کے لیے الگ الگ اقامت کہے گا. ٹھیک ہے، ایک اذان کہے گا اور الگ الگ ہر نماز کے لیے اقامت کہے گا. اسی طریقے پر اگر کوئی انسان سفر میں ہو اور نمازوں کو جمع کرنا چاہتا ہو تو وہ ایک اذان کہے گا اور دونوں نمازوں کے لیے الگ الگ اقامت کہے گا. یعنی کسی بھی صورت میں الگ الگ، اگر ایک وقت میں آپ کئی نمازیں ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ جمع کی ہوں یا قضا ہو، کئی نمازیں اگر آپ ادا کر رہے ہیں تو ہر نماز کے لیے الگ سے اذان دینے کی ضرورت نہیں. اذان آپ ایک بار دے لیں، کیونکہ اذان کا مقصد ہے نماز کو ادا کرنے کے لیے لوگوں کو بیان کرنا، حکم دینا، ان کے لیے واضح کرنا. ٹھیک ہے، تو اور اگر آپ اکیلے ہیں تو ایسی صورت میں وہ مقصد تو یہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن اذان ایک ذکر ہے، ایک عبادت ہے،
اور اس عبادت پر ثواب ہے، آپ کو یہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تو جب آپ متعدد نمازوں کو ادا کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں ایک اذان کافی، اور ان تمام نمازوں کے لیے اگر وہ فرض نماز ہے تو ایسی صورت میں ان کے لیے آپ الگ الگ اقامت ضرور کہیں گے، اذان ایک ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ مسائل ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل تھے جن کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ ضروری مسائل تھے جن کا جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو صحیح شرعی طریقے پر سیکھنے اور پھر اسی طریقے پر اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کا خاتمہ بالخیر کرے، آمین۔ واللہ تعالی اعلی و اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔